آج کل ہوٹلوں کے مختلف شعبوں میں ہنرمند افراد کی کافی ڈیمانڈ ہے، پر ہنر تو ہے میرے پاس، مگر باقاعدہ سند نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا کہ اس کام میں ہاتھ کیسے ڈالوں۔ آج کل تو لڑکیاں بھی ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ کے شعبے میں شامل ہو رہی ہیں۔ کیا اس شعبے سے متعلق سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا ہی کافی ہے؟ لیکن پیشہ وارانہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کسی شعبے میں ہنرمند ہوں لیکن اس سے متعلق تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ترقی نہ کر پا رہے ہوں، یا پھر آپ نے کسی شعبے کی تعلیم تو حاصل کی ہو مگر عملی تربیت حاصل کر کے اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہوں، تو حکومت پاکستان کی جانب سے شروع کیے گئے مہارت کی بنیاد پر ہنرمندی کی تربیت یعنی کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ پروگرام میں رجسٹر ہو جائیں۔ یہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ روایتی تربیت سے یکسر مختلف ہے۔ CBT کے ذریعے تربیت حاصل کرنے والے ہنرمندوں کو بنیادی طور پر ان کے ہنر، تجربے، تعلیم اور سمجھ بوجھ کے معیار کے مطابق جانچا جاتا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، UK اور جرمنی میں بھی مہارت کی بنیاد پر ہنرمندی کی تربیت کا نظام کافی عرصے سے قائم ہے۔ اس لیے بڑھتی ہوئی صنعت کاری میں ہنرمند افرادی قوت کی مانگ میں اضافے کے مد نظر حکومت پاکستان نے 2017 میں فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے شعبے میں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کا آغاز کیا۔ کیا ہر طبقے کے لوگ اس تربیت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ CBT کے ذریعے سرٹیفیکیشن کے خواہش مند افراد رسمی یعنی فارمل اور غیر رسمی یعنی انفارمل تربیتی پروگراموں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نوجوان بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہنر تو رکھتے ہیں مگر کسی بھی قسم کی رسمی یا غیر رسمی پروگرام سے وابستہ نہیں ہوتے۔ CBT کے ذریعے مختلف معیار کے مختصر اور طویل مدتی کورسز میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ مگر اس طریقہ کار میں اسٹوڈنٹس کی قابلیت کو کس طرح جانچا جا سکتا ہے؟ ارے بھئی CBT اور روایتی تربیت میں بنیادی فرق تربیت کے طریقہ کار کا ہے۔ روایتی طریقوں میں کامیابی یا ناکامی کے نتیجے سے اہلیت جانچی جاتی ہے، جبکہ CBT میں صلاحیت یا ہنر کا ہونا ہی اصل پیمانہ ہے اور اسی بنیاد پر صنعت کا اجرا کیا جاتا ہے۔ روایتی تربیتی پروگرام ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے اور اس کا سلیبس بھی طے شدہ ہوتا ہے، جبکہ CBT کورسز کی مدت کا تعین ضرورت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ روایتی تربیتی پروگرام زیادہ تر تعلیمی اور دستاویزی ضروریات، جبکہ CBT روزگار کے مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ اس تربیتی عمل میں استاد لیکچر کے ساتھ عملی مظاہرے کے ذریعے تربیت فراہم کرتے ہیں، جبکہ طالب علم تھیوری کے ساتھ ساتھ دوسرے تربیتی مراحل جیسا کہ تحقیق، مباحثے، عملی مظاہرے، فرضی مشقوں، فیلڈ وزٹس اور دیگر تخلیقی سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ طالب علم کی کارکردگی کا تعین تربیت کے دوران اور اختتام دونوں مراحل میں جاری رہتا ہے۔ دوران تربیت کارکردگی کا جائزہ مسلسل اور فوری فیڈ بیک کی صورت میں لیا جاتا ہے اور بہتری کے لیے تجاویز بھی دی جاتی ہیں۔ تربیت کے اختتام پر طالب علم کی اہلیت، قابلیت اور مجموعی کارکردگی کو پرکھتے ہوئے حتمی جائزے کی بنیاد پر صنعت کا اجرا کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک اہم سوال، کیا اس تربیت کے نتیجے میں دیے جانے والے سرٹیفکیٹ کو کمپنیز اور دیگر ادارے قبول کرتے ہیں؟ یہ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس تربیت کے بعد ملنے والا سرٹیفکیٹ نہ صرف ملک کے تمام اداروں بلکہ بیرون ملک بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس تربیت سے اور کیا کیا فائدے ہیں؟ CBT کے لیبر مارکیٹ میں بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ افرادی قوت کی مہارت کے معیار کا اندازہ ان کی صلاحیت کے مطابق ممکن ہو جاتا ہے، جو کہ اداروں کی ترقی کا باعث بنتا ہے، جبکہ تربیت فراہم کرنے والے اداروں کے لیے صنعتی ضروریات کے مطابق کورسز کو بہتر کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ CBT کے تحت تربیت پیش نظر مقاصد اور حسب منشا نتائج کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے۔
इस तरह न सिर्फ वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि हुनरमंद अफराद के इस्तेदाद कार में बेहतरी आने की वजह से सनती पैदावार में हस्बे तवक्को नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ये तरबियत नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुतय्यन करदा मयार के मुताबिक दी जाती है, जो कि कौमी सतह पर मंजूर शुदा है। CBT के ज़ेर तरबियत अफराद यानी ट्रेनीज और आजिर यानी एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए एक मुफीद प्रोग्राम है। इसके अलावा तरबियत देने वाले इदारों को भी सनतों में बदलते हुए रुझानात के मुताबिक तरबियती जरूरियात की निशानदेही में मदद मिलती है। CBT पाकिस्तान में बेहतर अफराद क़ुव्वत के जरिए मुआशी खुशहाली के लिए कोशा। ये प्रोग्राम फन्नी तालीम और पेशा वराना तरबियत के इस्लाहाती मंसूबे के तहत तरतीब दिया गया है। इसके लिए यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और नॉर्वे ने माली मुआवनत फराहम की है।